تو آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ہندوستان کے ایک ایسے مورخ کے بارے میں ہے جن کا نام اکثر خبروں اور بحثوں میں رہتا ہے، عرفان حبیب۔ جی، ہمارے سامنے ان کی زندگی اور کام پر ایک تفصیلی سوانی مضمون ہے، اور آج ہمارا مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ وہ کون ہے، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ ایک علمی خاندان کا یہ چشم و چرا آخر ہندوستان کی تاریخ پر ہونے والی سب سے بڑی نظریاتی بحث کا مرکز کیسے بن گیا۔ اور دیکھیں ان کی علمی حیثیت کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مورخ امیہ کمار بخشی نے انہیں کیا کہا ہے۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ انہوں نے کہا کہ عرفان حبیب آج ہندوستان کے 2 سب سے نمایاں مارکسی مورخین میں سے ایک ہیں۔ اچھا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ 12ویں اور 18ویں صدی کے درمیان ہندوستان کے عظیم ترین زندہ مورخین میں سے ایک ہے۔ یہ کوئی چھوٹا دعویٰ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ عظیم ترین زندہ مورخین میں سے ایک، واہ! تو آئیے پھر اسی سوال کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اس دعوے کے پیچھے آخر ہے کیا؟ عرفان حبیب کی کہانی میں ایسا کیا ہے جو انہیں اتنا اہم اور، جیسا کہ ہم دیکھیں گے، اتنا متنازع بھی بناتا ہے؟ تو شروعات ان کے کام سے ہی کرتے ہیں۔ 1931 میں پیدا ہوئے عرفان حبیب بنیادی طور پر قدیم اور قرون وسطیٰ کے ہندوستان کے مورخ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ان کی جو اصل پہچان ہے، ان کی خاص بات، وہ ان کا طریقہ کار ہے۔ طریقہ کار؟ مطلب ان کا تاریخ کو دیکھنے کا انداز، جسے مارکسی تاریخ نویسی کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ایک کافی بھاری بھرکم اصطلاح ہے، مارکسی تاریخ نویسی۔ عام سننے والوں کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ تاریخ کو کسی سیاسی ایجنڈے کے تحت دیکھنا ہے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اصل میں یہ تاریخ کو دیکھنے کا ایک خاص زاویہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ کو صرف بادشاہوں، ان کی جنگوں اور ان کے محلوں کی کہانی نہ سمجھا جائے۔ اچھا۔ بلکہ اس کے بجائے یہ دیکھا جائے کہ اس دور کی معیشت کیسی تھی، سماجی ڈھانچہ کیسا تھا، زمین کس کی ملکیت تھی، کسان کیسے رہتے تھے۔ تو مطلب تاریخ کا فوکس اوپر سے ہٹا کر نیچے عام لوگوں پر لایا جائے؟ بالکل، یعنی تاریخ کا رخ اوپر سے نیچے کی طرف، عام آدمی کی زندگی کی طرف موڑ دیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مغلیہ دور کو سمجھنے کے لیے حبیب کی تحقیق صرف بادشاہ اکبر یا شاہ جہاں کے دربار پر نہیں ہوگی؟ جی نہیں، بلکہ اس دور کے ایک عام کسان کی زندگی پر، اس کے مسائل پر زیادہ توجہ دیتی ہوگی۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ ان کی پہلی اور شاید سب سے مشہور کتاب ایگریرین سسٹم آف مغل انڈیا اسی کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ کتاب کب آئی تھی؟ 1963 میں، اور جب یہ کتاب شائع ہوئی تو اس نے مغلیہ تاریخ کے مطالعے کا پورا طریقہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اچھا، کس طرح؟ اس سے پہلے لوگ مغلیہ دور کو کس لیے جانتے تھے؟ تاج محل، قلعے، فتوحات۔ جی ہاں، فن تعمیر اور جنگیں۔ بالکل، حبیب نے پہلی بار تفصیل سے یہ بتایا کہ اس عظیم سلطنت کی بنیادیں اس کے زرعی نظام پر کھڑی تھیں، اور وہ نظام کام کیسے کرتا تھا، اس میں کیا خامیاں تھیں، کسانوں پر کیا گزرتی تھیں۔ اور ہمارے ماخذ میں اے پیپلز ہسٹری آف انڈیا سیریز کا بھی ذکر ہے۔ نام سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ بھی اسی سوچ کا تسلسل ہے۔ جی ہاں، وہ اس بڑے منصوبے کے جنرل ایڈیٹر ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ کو اسکول کی کتابوں والا روایتی انداز سے ہٹ کر لکھا جائے، یعنی بادشاہوں کی تاریخ سے ہٹ کر عوام کی تاریخ لکھی جائے، جس میں عام لوگوں کی زندگی، ٹیکنالوجی کی ترقی اور معاشی تبدیلیوں کو مرکز میں رکھا جائے۔ ان کے کام میں معاشی اور سماجی ڈھانچے پر اتنا زور دیکھ کر یہ سوال تو ذہن میں آتا ہے کہ یہ نقطہ نظر آیا کہاں سے؟ کیا یہ صرف ان کی تعلیمی تربیت تھی یا اس کی جڑیں ان کی پرورش میں بھی تھیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، ان کے خاندانی پس منظر میں چھپا ہے۔ یہ کوئی عام خاندان نہیں تھا۔ اچھا تھے۔ تو والد بھی مورخ تھے، پھر تو علم اور تاریخ کا ماحول تو انہیں گھر میں ہی مل گیا۔ بہت گہرا اثر پڑا ہوگا، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اچھا؟ ان کے نانا عباس طیب جی، وہ بروڑا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے۔ واہ! لیکن اس سے بھی اہم بات یہ کہ وہ مہاتما گاندھی کے قریبی ساتھی اور ایک مشہور قوم پرست رہنما تھے۔ انہوں نے اپنی ججی چھوڑ کر آزادی کی تحریک میں حصہ لیا تھا۔ یہ تو ایک غیر معمولی امتزاج ہے، مطلب ایک طرف والد کی خالص علمی روایت اور دوسری طرف نانا کی سیاسی جدوجہد اور ایکٹیویزم۔ بالکل،
और इसी इम्तिजाज ने एक तरह से इरफान हबीब की शख्सियत को बनाया है। तो आप ये कह रहे हैं कि उनकी शख्सियत में इल्म और एक्टिविज्म का ये मिलाप कोई हादसा नहीं है? कतई नहीं। ये वो विरसा है जो उन्हें अपने वालिद के इल्मी नेहमाक और अपने नाना की सियासी जुद्दोजहद से मिला। इसीलिए वो एक ऐसे मौर्रिख बने जो तारीख को सिर्फ लाइब्रेरी का मौजू नहीं समझता, बल्कि समाजी इंसाफ की जंग का मैदान समझता है। बिल्कुल। और इस माहौल का असर देखें कि उनकी अहलिया सायरा हबीब, वो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में माशियात की प्रोफेसर थीं। गोया इल्म और समाजी शऊर उनकी पूरी जिंदगी का हिस्सा थे। और इसी इल्मी सफर ने उन्हें कहाँ तक पहुँचाया? माखिद में उनके तालीमी और पेशेवराना कैरियर का भी जिक्र है। अलीगढ़ से तालीम, फिर ऑक्सफोर्ड और फिर वापस अलीगढ़। जी, और ये भी बहुत अहम है कि वो ऑक्सफोर्ड से डॉक्टरेट करके वापस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आए। उन्होंने अपनी पूरी पेशावराना जिंदगी वहीं गुजारी। 1969 से 1991 तक प्रोफेसर रहे और अब वहीं प्रोफेसर एमेरिटस हैं। इससे अलीगढ़ के शोबे तारीख को एक नई आलमी शनाख्त मिली। लेकिन उनका असर सिर्फ यूनिवर्सिटी की चारदीवारी तक तो महदूद नहीं रहा होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका इशारा शायद इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च यानी ICHR की तरफ है। जी, उनकी चेयरमैनशिप की तरफ। जी, 1986 से 1990 तक वो ICHR के चेयरमैन रहे। अब देखिए, ये वो इदारा है जो पूरे हिंदुस्तान में तारीखी तहकीक के लिए फंड्स देता है, उसकी सिमत का तयन करता है। तो उस ओहदे पर रहकर तो उन्होंने मुल्क भर में तारीख नवीसी के रुझानात पर गहरा असर डाला होगा? बहुत गहरा असर डाला। और फिर जो उन्हें एजाज़ात मिले, जैसे 2005 में पद्म भूषण, जो हिंदुस्तान का तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। जी, ये सब इस बात का सबूत है कि उनके काम को कौमी सतह पर कितनी अहमियत दी गई। उनके तहकीकी दायराकार के बारे में भी हमारे माखिज में कुछ दिलचस्प बातें हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ मुगलिया दौर पर ही काम किया हो। नहीं, उनका दायरा बहुत वसी है। कदीम हिंदुस्तान का जोग्राफिया, हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी की तारीख और फिर नौआबादियाती दौर, इन सब पर उन्होंने लिखा है। और यही एक बहुत दिलचस्प नुक्ता सामने आता है जो शायद कुछ लोगों को हैरान कर दे। आप वेदों की बात कर रही हैं? जी हाँ, एक मार्क्सी मौरिख जो मादी हालात और मईशत पर जोर देता है, वो वेदों को एक अहम तारीखी माखज़ कैसे मान सकता है? ये तो थोड़ा अजीब लगता है। यही तो उनके इल्मी काम की खासियत है। वो कहते हैं कि वेदों को सिर्फ मजहबी हमदो सना के तौर पर मत देखें। तो फिर कैसे देखें? अगर आप उनका तनकीदी जायजा लें तो वो उस दौर के समाज, सकाफत और सोच के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। खास तौर पर वो इस बात से बहुत मुतासिर हैं कि किस तरह पुजारियों के तबके ने हजारों साल तक उन मुतून को नाकाबिल यकीन हद तक दुरुस्ती के साथ सिर्फ जुबानी तौर पर सीना ब सीना मुंतकिल किया। अच्छा, ये उस कदीम मुआशरे की याददाश्त और इल्म की मुंतकली के निज़ाम के बारे में एक गैर मामूली बसीरत फराहम करता है। तो वो मतन के मजहबी पहलू के बजाय इसके सकाफती और तारीखी कॉन्टेक्स्ट पर तवज्जो देते हैं। ये वाकई एक दिलचस्प नुक्ता नज़र है। जी, और शायद यही तनकीदी नुक्ता नज़र है जो इन्हें फिर अवामी बहसों में भी ले आता है। अब हम गुफ्तगू के इस हिस्से की तरफ आते हैं जहां इरफान हबीब सिर्फ एक एकेडमिक नहीं रहते, बल्कि एक अवामी दानिश्वर और एक मुतनाज़ा शख्सियत बन जाते हैं। जी, और उसकी सबसे बड़ी वजह उनके मजबूत सियासी और नजरियाती मौक़िफ़ हैं। वो सेकुलरिज्म के कट्टर हामी और हिंदुत्व नजरियात के सख्त नाकिद के तौर पर जाने जाते हैं, और वो अपने ख्यालात के इजहार में कभी पीछे नहीं हटते। माखूज में 1998 के एक वाक़े का जिक्र है, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में। उस वक्त क्या हुआ था? देखें, 1998 में जब मरकज में बीजेपी की हुकूमत आई तो तारीख की निसाबी किताबों और तारीखी तहकीक पर एक बहुत बड़ी बहस शुरू हुई। इरफान हबीब और उन जैसे दीगर मौरखीन का इल्जाम था कि हुकूमत तारीख को जाफरानी रंग देने की कोशिश कर रही है। जाफरानी रंग यानी उसे एक खास हिंदू कौम परस्ताना नजरिए के मुताबिक दोबारा लिखा जा रहा है। बिल्कुल। तो हबीब ने उसके खिलाफ इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में एक करारदाद की क़यादत की। और हुकूमत का रद्द अमल क्या था इस पर? ये तनाज़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इस वक्त के वज़ीर बराए इंसानी वसाइल मुरली मनोहर जोशी ने इस तनकीद के जवाब में बाकायदा एक किताबचा जारी किया। किताबचा? जी, जिसका उन्वान था हिस्ट्री वर्सेस हबीब एंड को। अच्छा, हबीब एंड कंपनी के खिलाफ तारीख। जी,
اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ یہ صرف کوئی علمی بحث نہیں تھی بلکہ ایک مکمل سیاسی جنگ بن چکی تھی، جس کے ایک طرف حکومت تھی اور دوسری طرف عرفان حبیب اور ان کے ہم خیال مورخین۔ اور ماخذ کے مطابق یہ سلسلہ تو آج بھی کہیں نہ کہیں جاری ہے۔ حال ہی میں جب اسکول کی نصابی کتابوں سے مغلوں سے متعلق کچھ ابواب ہٹائے گئے تو انہوں نے اس پر بھی سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ جی ہاں، انہوں نے اسے ایک اسلاموفوبک ایجنڈا قرار دیا۔ ان کا موقف یہ تھا اور ہے کہ اس طرح کی تبدیلیوں کا مقصد ہندوستان کی تاریخ سے مسلمانوں کے کردار کو مٹانا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں کسی کی طرفداری نہیں کر رہے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہمارا مقصد صرف اس بحث کی نوعیت کو سمجھنا ہے جو ہمارے ماخذ میں بیان کی گئی ہے۔ یہ تنازعات دکھاتے ہیں کہ ہندوستان میں تاریخ صرف ماضی کا مطالعہ نہیں ہے، بلکہ یہ حال کی شناخت اور مستقبل کی سمت کا تعین کرنے والا ایک زندہ میدان جنگ ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں عرفان حبیب کی کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہندوستان میں تاریخ کبھی بھی صرف ماضی کا ایک پرسکون مطالعہ نہیں رہی، کبھی نہیں۔ یہ ہمیشہ حال کی شناخت اور مستقبل کی سمت متعین کرنے کی ایک کشمکش رہی ہے، اور عرفان حبیب اس کشمکش کے سب سے اہم کرداروں میں سے ایک رہے ہیں۔ بالکل، حتمی تجزیہ یہی ہے کہ وہ اس مکتبہ فکر کی نمائندگی کرتے ہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ ایک مورخ کی ذمہ داری صرف حقائق کو جمع کرنا نہیں بلکہ ان کی تشریح کرنا ہے، اور یہ دیکھنا کہ وہ حقائق طاقت کے ڈھانچے اور سماجی انصاف کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ غیر جانبدار نہیں ہو سکتی اور نہ ہی مورخ کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ ان کی پوری زندگی اور ان کا سارا کام اسی ایک یقین کا ثبوت ہے۔ اور جاتے جاتے ہمارے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ ماخذ میں اے پیپلز ہسٹری آف انڈیا سیریز کا ذکر ہوا، اس پر غور کرنے کے لیے ایک سوال یہ ہے کہ ایک عوامی تاریخ لکھنے کا تصور اس روایتی تاریخ سے کتنا مختلف ہے جو ہم نے اسکول میں پڑھی ہے، جہاں ساری توجہ بادشاہوں، جنگوں اور سلطنتوں پر ہوتی ہے۔ جب تاریخ کا کیمرہ محل سے نکل کر کھیت میں کام کرنے والے کسان پر، یا لوہا بنانے والے کاریگر پر، یا ایک عام عورت کی زندگی پر مرکوز ہو جاتا ہے، تو ہمیں اپنے ماضی کی کون سی نئی اور ان کہیں کہانیاں نظر آتی ہیں۔